اللہ کے رسول نے کسی ملا کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا کہ قرآن کو پکڑنا اور ملا کو، قرآن کو پکڑنا اور مفتی کو، قرآن کو پکڑنا اور قاضی کو، قرآن کو پکڑنا اور کسی فتویٰ فروش مفتی کو، قرآن کو پکڑنا اور کسی دین کے بیچنے والے ملا کو، وہ جتنا بڑا ہو، خدا کی قسم اللہ کے رسول نے کسی ملا کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و علماء امتی و قضاۃ امتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں یہ نہیں فرمایا قرآن اور ملا، قرآن اور قاضی، قرآن اور فتویٰ فروش مفتی، نہیں فرمایا قرآن اور میری اولاد اہل بیت۔ یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملا کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کر مرے گا۔ وقت کا اگر بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا قاضی ہو، بڑے سے بڑا ملا ہو، اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، مگر جس بدن میں اور جس رگوں میں زہرا کا خون دوڑ رہا ہو، اس کی گارنٹی ہے کہ وہ ایمان لے کر مرے گا۔ اسی لیے قرآن اور اہل بیت کو مصطفیٰ نے نتھی کیا اور فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ملا کو آج میں نہیں پہچنوا رہا، رسول اللہ 1400 سال پہلے ان دین بیچنے والے ملاؤں کی پہچان کروا چکے ہیں کہ ان کی زبان پر قرآن رہے گا، حدیث رہے گا، مگر ان کی زندگی میں قرآن اور حدیث کا کوئی رنگ موجود نہیں رہے گا۔ مگر فاطمہ زہرا کی اولاد اگر خاموش بھی رہے گی تو اس کی خاموشی بھی قرآن کے رنگ میں لگی ہوئی رہے گی۔